میں اس بات پہ ضرور احتجاج کرتا ہوں یا اس کو برا سمجھتا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ یہ بھی دوسرے ملکوں کی طرح ملک ہی ہے، یہاں پہ بھی انسان ہی رہتے ہیں، تو کم از کم ان کا یوم آزادی تو منانا چاہیے۔ مجھے ابھی بھی میں جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ قائد اعظم نے کیسے وہ خون سے لت پت ٹرین جو ادھر دہلی سے لاہور آئی، ٹھیک ہے، یہ ملک بڑی کوششوں اور محنتوں کے بعد لیا گیا، ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ ان ملکوں کو چاہیے کہ خدارا اس ملک کو بھی دیکھیں، یہاں کے بھی لوگ ہیں، منانے سے آپ کا جاتا کچھ نہیں۔ اگر ہم بھی فحاشی کی طرف آتے ہیں، اگر ہم بھی موویز میں کوئی ہائی لیول پر جاتے ہیں، اگر ہم بھی لوگوں کو جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسی کمیونٹی کو جوائن کرتے ہیں جو ہمارے اسلام کے خلاف ہے، تو لوگ ہمیں بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ لیکن ہم کیونکہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم انڈیا ہم سے جتنا مرضی آگے چلا جائے، اللہ کے نبی نے ایک بشارت دی تھی کہ غزوہ ہند ہوگا، انشاءاللہ وہ ہوگا۔ انڈیا کو دیکھیں، وہ ایک سٹیبل کنٹری ہے، ہم انسٹیبلٹی سے گزر رہے ہیں، ہم نے مارشل آرٹس دیکھی، بہت ساری چیزیں، ان کی اکانومی $4 ٹریلین کی ہے، ہماری $340 بلین کی ہے۔ اب دنیا کو غرض ہے، رشیا کو انڈیا سے غرض ہے، رشیا کو ڈیفینس اپنا بیچنا ہے، ٹریڈ کرنی ہے، ایون چائنا جو ان کا دشمن ہے ان کی بھی ٹریڈ ہے ان کے ساتھ، اور یو ایس کو تو ویسے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ غرض ہے، پورے مڈل ایسٹ سے بائی کر رہا ہے آئل، ان کو الگ ٹریڈ میں غرض ہے، پاکستان سے کس کو کوئی غرض نہیں۔ اور سمپل سی بات ہے، آج کی دنیا میں کوئی وہ مسلم برادر ممالک اور وہ سسٹم نہیں ہے، جو زیادہ اکانومیکلی مضبوط ہوگا، جس کی فوج مضبوط ہوگی، جس کا انفلوئنس ہوگا، وہی آگے جائے گا۔ پچھلے سال یو اے کے برج خلیفہ پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا گیا، 15 اگست کو انڈیا کا ترنگا لڑایا گیا، کیوں؟ حالانکہ وہ ایک مسلم مالک ہے، اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، نو ڈاؤٹ جس طرف یہ ملک جا رہے ہیں، مجھے ابھی بھی میں جب پڑھتا ہوں اور مولانا اسرار صاحب کی وہ چیزیں سنتا ہوں ولاگ وغیرہ، تو مجھے اس سے یہی خیال آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں غزوہ ہند کی طرف جا رہی ہیں۔ ہاں، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے، اب دیکھیں جس طرح آئی ڈونٹ نو مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، بٹ جس طرح اسرائیل ایک ملک تو ہے، بٹ فلسطین اب نقشے سے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان کی اپروچ کہیں نہ کہیں دبئی تک۔ یہ جتنے کفار جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، ان کی سیلیبریشن جہاں مرضی ہو جائے، لیکن انشاءاللہ مسلمان اس دنیا میں اس طرح قابض آئیں گے، مسلمانوں کا غلبہ اس طرح آئے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انشاءاللہ پورے پاکستان پر قابض، پورے دنیا پر، پورے ورلڈ پر قابض آئے گا، اور یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ 14 اگست کے بعد 15 اگست کو ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ اپنا یوم آزادی منایا جس طرح پاکستان میں 14 اگست کو منایا گیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نہ صرف بھارت کے اندر یوم آزادی سیلیبریٹ کیا گیا ہے، بلکہ کینیڈا، یو ایس اے، اٹلی، اسپین، پیرس اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سمیت 160 ممالک میں ہمارے ہمسائے ملک بھارت کا یوم آزادی سیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر؟ جی السلام علیکم، میرا نام علی رضا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ادھر بھی لوگ کافی جوش و خروش سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا یوم آزادی منائیں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ باہر بھی جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو اور لوگ ہمارے ملک کو پہچانے، ایون کہ ہم لوگ ولاگ بھی بناتے ہیں اور اس میں پہچان کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہم ایک اچھی قوم سے، ایک اچھے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، بٹ پھر بھی آئی ڈونٹ نو کہ شاید ان کی آبادی زیادہ ہے، ان کے لوگ، ان کا ریفرنس زیادہ ہے، ان کے پاس شاید پاور زیادہ ہے، میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا، بٹ میں اس بات پہ ضرور احتجاج کرتا ہوں یا اس کو برا سمجھتا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ یہ بھی دوسرے ملکوں کی طرح ملک ہی ہے، یہاں پہ بھی انسان ہی رہتے ہیں، تو کم از کم ان کا یوم آزادی تو منانا چاہیے۔ مجھے ابھی بھی میں جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ قائد اعظم نے کیسے وہ خون سے لت پت ٹرین جو ادھر دہلی سے لاہور آئی، ٹھیک ہے، یہ ملک بڑی کوششوں اور محنتوں کے بعد لیا گیا، ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ ان ملکوں کو چاہیے کہ خدارا اس ملک کو بھی دیکھیں، یہاں کے بھی لوگ ہیں، منانے سے آپ کا جاتا کچھ نہیں، یا تو ایک منٹ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، انڈیا نے اپنی رسپیکٹ خود بنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے پیارے پاکستان کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں،
بڑی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے بعد ہم نے اپنے ملک کا حال کیا کیا. اگر آج پوری دنیا انڈیا کی رسپیکٹ کر رہی ہے اور انڈیا کا یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہی ہے اور پاکستان کا سیلیبریٹ نہیں کر رہی، یہ دیکھ کر ایز اے پاکستانی اگر آپ کو، مجھے اور یہ بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں ہماری غلطی ہے. ایز اے پاکستانی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کا وہ وقار نہیں قائم کر سکے جو انڈیا نے کر دیا ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں اس بات سے ٹوٹلی ایگری بھی کرتا ہوں، بٹ اس بات کو دیکھنے کے اور بھی تھوڑے سے پوائنٹ آف ویو جو کہ میں سمجھتا ہوں. لیٹ سے یہ ہمارے ملک کے لحاظ سے ہے کہ ہم انٹرنلی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر لیٹ سے ہمارے پاس انفلیشن زیادہ ہے، ہمارے لوگوں کو مطلب اس طرح اس ویلیو کے لحاظ سے پیسے نہیں مل رہے، لوگ یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتے، اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو محنت زیادہ کروائی جاتی ہے، پیسے کم دیے جاتے ہیں، وہ بھی ایسے جیسے کسی غلام کو دیے جا رہے ہیں، اس کی محنت کے عوض نہیں دیے جا رہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، ایگری کرتے ہیں ہم اس بات سے، بٹ اس بات کو، یہ تو ہمارا انٹرنل افیئر ہے نا، اس سے کسی کا تو کوئی کسی دوسرے ملک کا نقصان تو نہیں ہو رہا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے کیا ہیں. سوری ٹو سے آپ دیکھیں کہ کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ گیٹ آؤٹ پاکستانی کی کمپین چل رہی ہے. آپ دور نہ جائیں، یہ آپ تقریباً 2.5 گھنٹے کے سفر پہ جو ہمارا یو اے ای ملک ہے، دبئی جس کو بھی ہم کہتے ہیں، جہاں پہ ہر سال لاکھوں پاکستانی جاتے ہیں. یو اے ای نے پاکستانیوں کے ویزاز بند کر دیے. کیوں؟ پچھلے سال یو اے ای کے برج خلیفہ پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا گیا، 15 اگست کو انڈیا کا ترنگا لڑایا گیا. کیوں؟ حالانکہ وہ ایک مسلم مالک ہے، اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، نو ڈاؤٹ جس طرف یہ ملک جا رہے ہیں، مجھے ابھی بھی میں جب پڑھتا ہوں اور مولانا اسرار صاحب کی وہ چیزیں سنتا ہوں ولاگ وغیرہ، تو مجھے اس سے یہی خیال آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں غزوہ ہند کی طرف جا رہی ہیں. ہاں مطلب مجھے ایسا لگتا ہے. اب دیکھیں جس طرح آئی ڈونٹ نو مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، بٹ جس طرح اسرائیل ایک ملک تو ہے، بٹ فلسطین اب نقشے سے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان کی اپروچ کہیں نہ کہیں دبئی تک. ٹھیک ہے، اور وہ آہستہ آہستہ سعودی عرب کی طرف موو کر رہے ہیں کہ ان کے آئل کے ذخائر بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ایک علیحدہ سے سٹی بنائیں گے جو کہ دوسرے سٹی سے بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہوگا. تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں، ہم مسلمان جو ہیں، کہیں جتنے بھی ہمارے ملک ہیں، جتنی بھی ہماری تعداد ہے، بٹ ہم قابل ورث نہیں رہ رہے. صرف یہ اکیلے پاکستان کی بات نہیں، آپ جس بھی مسلم مالک کو دیکھیں گے، اگر وہ بہت اچھا ہے تو ان کے کنٹرول میں ہے، صرف اس وجہ سے اچھا ہے. ادروائز وہ کسی نہ کسی، اب جیسے کہ پچھلے دنوں میں سننے میں آ رہا تھا کہ جو اس کیا ان ملک کا نام ہے جہاں کی وزیر اعظم کو اسٹوڈنٹس نے جا کے، بنگلہ دیش. ہاں، تو مطلب وہ ایک مسلمان مالک ہے. کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا کہ لیٹ سے کہ کوئی عیسائیوں کا ایسا ملک ہو جہاں پہ ایسی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہو بھی رہی ہیں تو وہ انہیں نومینیٹ نہیں کرتے، باہر نہیں جانے دیتے، انہیں اندر ہی کور کر لیتے ہیں. تو ان ملکوں کو چاہیے کہ یار اپنے مسلمان ممالک کو سپورٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں. بے شک ان میں ساری خوبیاں نہیں ہیں، اور ساری خوبیاں کسی بھی ملک میں نہیں ہیں. ہم میں یونٹی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، اگر ہم او آئی سی کی بات کریں یا ہم اسلامی ممالک کی بات کریں تو ہم مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے. سوری ٹو سے آپ انڈیا میں دیکھیں کتنی یونٹی ہے. انڈیا کے ہر ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، انڈیا ہر ایک کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے کسی 2-3 اسلامی ممالک کا نام بتا دیں جن کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہو رہی ہو. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا تھا. ٹھیک ہے، ان کے ہاں، ساتھ، ہاں اب نہیں ہے. اب ایران کے ساتھ وہ بھی تھا ہی، کر لیں ان کے ساتھ. گیس پائپ لائن آج تک ہماری نہیں بن سکی، اوبیسلی نہیں بن سکی، اور انڈیا ایران سے دڑا دڑ جو ہے وہ خام تیل خرید رہا ہے. خام تیل خرید لے. تو آپ دیکھ لیں پھر انڈیا کی ڈپلومیسی اور ہماری ڈپلومیسی کہ انڈیا کتنا آگے کا سوچتا ہے اور ہم کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا، ان سب ڈسکشن کے اندر نا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو انڈیا والوں کو ان کی آزادی بہت بہت مبارک. ہمیں خوشی ہے کہ انہیں ایک علیحدہ ملک ملا، وہ کامیاب ہے. اللہ پاک انہیں اور کامیاب کرے، بٹ اللہ پاک ہمارے ملک پہ بھی اپنا فضل کرے، اور اللہ پاک ہمیں بھی کامیاب کرے. ان کیس کے جو کوئی جتنا بھی کر لے، جتنا بھی پاورفل ہو جائے، آخر بات ذات اللہ کی پاورفل ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے نہ سوچے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے. وہ صرف اس چیز کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یار ہمیں خود کو ایک اچھی قوم بنانا ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے، ان ساری چیزوں پہ تو دوسری قومیں فالو کر رہی ہیں، چاہے وہ کلمہ نہیں بھی پڑھتی، اور وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے صرف ان چیزوں کو فالو کر کے.
तो या अल्लाह पाक हमें इनको फॉलो करने की तौफीक दे मिस। बाकी इसके अलावा मैं इस पे जितनी भी डिस्कशन कर लूँ ये बस एक मेरी राय रह जाएगी, इसके अलावा इसका कोई अमल दमल नहीं होगा। शायद कोई सुनने वाला दोस्त इसको देख के सीरियस ले और ख़ुद को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करे, क्योंकि एक सिंगल बंदे के चेंज होने से, देखिए मैं आपको जितनी मर्जी नसीहतें कर लूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं, बट अगर आप मेरी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा देखेंगी जो कि काबिल असर है तो आप मुझे कहेंगी नहीं, बट उसको देख के खुद को चेंज करना शुरू कर देंगे। और यही हमें पाकिस्तान के लिए करना है। अगर हम चाहते हैं कि अगले साल 160 जिस तरह ममालिक में इंडिया का यौम आज़ादी मनाया गया है, उसी तरह कोई 50-60 ममालिक में पाकिस्तान का भी यौम आज़ादी मनाया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट दूसरे मुल्कों को चाहिए कि थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करें। इससे कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा आपको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाता है कि यार एक छोटा मुल्क है जो कि उस कदर पावरफुल नहीं है जिस कदर इंडिया है, और उससे एक दिन पहले आज़ाद हुआ है। माशाल्लाह ये कायदे आज़म साहब की मेहनत है कि उन सब से मुकाबला करके एक दिन पहले आज़ादी ली, और ये कभी बात कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यार काइंडली इस मुल्क को देखें, इनका भी मनाएं। हम लोग आपकी बड़ी कदर करते हैं, आप भी हमारी कदर करें। क्या नाम है आपका? उसामा जुल्फकार मेरा नाम। उसामा, 15 अगस्त को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़े वलवले के साथ अपना यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया है। लेकिन हमारे हमसाए मुल्क भारत का यौम आज़ादी सिर्फ भारत के अंदर सेलिब्रेट नहीं किया गया, बल्कि 160 ममालिक में भारत का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इटली, स्पेन, पेरिस, कनाडा के अंदर भारत का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया, लेकिन शायद पाकिस्तान का झंडा सिर्फ बुर्ज खलीफा पर लगा है। उसके अलावा किसी मुल्क में उस तरह से पाकिस्तान के यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन नहीं की गई जिस तरह से इंडिया की गई है। जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि जो आपने बताया कि इंडिया की सेलिब्रेशन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में की गई है, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि मुसलमान है जो ये अगर मुत्तहिद होकर चलें, अगर मुसलमान अपने विजन को देखें। हमारा इस्लाम ये था कि हम लोगों ने अल्लाह के नबी ने कहा था ना कि एक वक्त आएगा पूरा इस्लाम गालिब आ जाएगा, लेकिन अगर हम भी फहाशी की तरफ आते हैं, अगर हम भी मूवीज़ में कोई हाई लेवल पर जाते हैं, अगर हम भी लोगों को जिस तरह के लोगों के साथ ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो लोग हमें भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम क्योंकि इस्लाम को मद्देनज़र रखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया ये है कि हमारा नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। हम इंडिया हमसे जितना मर्ज़ी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा, और ग़ज़वा हिंद होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज होगा, और जितने कुफ़ार जितना मर्ज़ी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहाँ मर्ज़ी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज़ आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी नज़रिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज़, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज़ आएगा, और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी इंशाल्लाह। सर, अभी तो दुनिया भर के मुसलमानों पे बुरा वक्त आया हुआ है। आप देखें जिन ममालिक में भी मुसलमान हैं उन पर जुल्म और तशद्दुद जो है किया जा रहा है। अब यूके की एग्जांपल देख लें कि वहाँ पे जिस तरह मुसलमानों पर अटैक किए जा रहे हैं, वहाँ पे मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। लेकिन मैम देखें ना कि अगर ये बात है कि हम अगर मुत्तहिद होकर चले, हम सिर्फ अपनी कंट्री तक महदूद हो गए, हम सिर्फ देखते हैं अपने मफादात को, हम ये नहीं देखते कि हम मुसलमान हैं। अब गज़ा में जो मामला बना है, अब देखें अगर पूरे मुस्लिम उम्मत खड़ी होकर उनका साथ देती, हम क्या है, हम सिर्फ स्टेटस तक उनका साथ दे रहे हैं कि भाई सिर्फ हम स्टेटस लगा रहे हैं कि हम गज़ा के साथ हैं। पिछले दिनों इस्माइल हानिया उनका जो मेन लीडर था, जिनकी वजह से वो लोग अपनी जीत को देख रहे थे, तो यही बात है, उनको शहीद कर दिया गया। पूरे मुस्लिम ममालिक में सिर्फ उनका ये स्टेटस ही लगे हैं कि क्या कहते हैं, इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, जनाजे पढ़ाए गए, लेकिन कोई नहीं उठा, क्योंकि हमें ज़रूरत है
फरूक जैसे हुक्मरान की, हमें ज़रूरत है इब्ने कासिम जैसे हुक्मरान की। हम ये इन हुक्मरानों के नीचे रहेंगे तो हम कभी नहीं तरक्की कर सके। हम इन हुक्मरानों के नीचे रहेंगे तो हम कभी भी अपने इस्लाम का विजन आगे नहीं फैला सकते। अगर हम उठेंगे, मुत्तहिद होकर चलेंगे, हमारे साथ मुसलमान मिलेंगे, मुसलमानों की जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगी, फिर हम इस्लामी नज़रिए को आगे लेकर चल सकते हैं, हम इस्लाम को आगे फैला सकते हैं। क्योंकि हमारे नबी ने पहले ही ये बात कह दी थी कि एक दिन आएगा इस्लाम पूरी दुनिया पर नाफिज होगा। लेकिन अभी तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक में ही पाकिस्तानियों का बायकॉट चल रहा है। आप सऊदी अरेबिया देखें, आप ईरान इराक देखें, आप यूएई देखें, यूएई हमें वीज़ा नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया ने हमारे हुक्मरानों को साफ साफ बोल दिया कि बेकार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। ये हज और उम्रे की गर्ज से यहाँ पर आते हैं लेकिन यहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानियों से, लिहाजा हमारे मुल्क में इन्हें ना भेजें। आप ईरान इराक देखें, वो भी यही कह रहे हैं कि ये लोग ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं, बाद में आके छुप जाते हैं, भीख मांगते हैं। अब यूएई देखें, यूएई किसी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं दे रहा और वहाँ पे इंडिया के मंदिर बन रहे हैं। मैम देखिए ना, हर बंदे के अंदर खामी होती है, ठीक है ना। हमने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे बड़ों ने ऐसा इमेज क्रिएट किया है, हमें इस तरह करके लोगों के आगे दिखाया है कि हम बहुत मजलूम हैं, हम करैक्टरलेस लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम ने हमारी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, लेकिन हमारी यूरोप कंट्री में औरतों की इज़्ज़त नहीं की जाती। हमारे इस्लाम ने हकूकुल इबाद पर बात की, लेकिन बाहर लोगों को हकूकुल इबाद वो समझते ही नहीं। इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। आप देखें कि 1947 में जब तक़सीम हिंद हुआ, आधे से ज़्यादा मुसलमानों ने तो पाकिस्तान में आने से मना कर दिया और आज वो पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारे और हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैम दिखाने को मीडिया सब कुछ दिखाता है, ठीक है। अब देखें, आप कह रहे हैं कि जो कश्मीर पर कब्जा किया है इंडिया, कश्मीर की बात ही नहीं करी ना। बात वही है ना कि जब कश्मीर पर कब्जा है इंडिया का, तो इस टाइम कश्मीर इंडिया के कब्जे में है और जो उधर सलूक किया जा रहा है मुसलमानों के साथ वो आप नहीं देख रहे। हमारे हुक्मरानों ने तो कश्मीर को बेचने की फुल कोशिशें की हैं, लेकिन अगर हम मुसलमान, मेरा वही विजन है, अगर हम मुसलमान इकट्ठे खड़े हो जाएं, अगर मुत्तहिद हो जाएं, सारे मिल जाएं, तो हम दुनिया को फतह कर सकते हैं। हम इस दुनिया में, ये हिंदुस्तान तो कोई चीज़ नहीं है, हम इस दुनिया में इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकते हैं। आपको हिंदुस्तान कुछ खास पसंद नहीं है क्या? हिंदुस्तान मुझे पहली तो बात इसलिए नहीं पसंद कि क्योंकि हमारे मुसलमानों पर जो उंगली उठाएगा, हमारे मुसलमानों को जो शहीद करेगा, हमारे मुसलमानों का जो खून बहा करेगा, उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं लाइक कर सकते। क्योंकि जो इस्लाम के मुखालिफ हैं वो अल्लाह के मुखालिफ हैं, वो अल्लाह के नबी के मुखालिफ हैं, वो पूरे दीन इस्लाम के मुखालिफ है, इस्लाम के नज़रिए के मुखालिफ हैं। 15 अगस्त को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया और इंडिया का यौम आज़ादी सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि 160 ममालिक के अंदर मनाया गया। और सिर्फ हम यौम आज़ादी की बात नहीं करेंगे, हमने देखा है कि इंडिया का कोई भी त्यौहार हो पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंग जाती है। क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक होता है, पहले तो आपको देखना होगा ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सिंपल डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, आपके हालात पे। अब इंडिया को देखें, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल आर्ट्स देखी, बहुत सारी चीज़ें। उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है, रशिया को डिफेंस अपना बेचना है, ट्रेड करनी है। इवन चाइना जो उनका दुश्मन है, उनकी भी ट्रेड है उनके साथ, और यूएस को तो वैसे चाइना को काउंटर करना है तो वो इंडिया के साथ गर्ज है। पूरे मिडिल ईस्ट से बाय कर रहा है ऑयल, उनको अलग ट्रेड में गर्ज है। पाकिस्तान से किसको कोई गर्ज नहीं। और सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में कोई वो मुस्लिम ब्रदर ममालिक और वो सिस्टम नहीं है। जो ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होगा, जिसकी फ़ौज मजबूत होगी, जिसका इन्फ्लुएंस होगा, वही आगे जाएगा। सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया आज हमसे, इन्फ्लुएंस जो इंडिया का है, इसलिए आप कश्मीर इशू को आप देख लें, हम कितना भी उठाएं उस इशू को, वो नहीं उठता, क्योंकि अब अमेरिका हमारे हक में बोलेगा तो इंडिया उनसे नाराज़ हो जाएगा। और वो नहीं चाहेंगे कि एक 1.5 अरब का मुल्क जिसकी इकॉनमी $4 ट्रिलियन है और वो 6.0 की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, वो उनके खिलाफ हो। पाकिस्तान तो निग्लिजिबल फैक्टर है।
اچھا بہت سارے پاکستانی اس بات کو نا اپنے دل پہ لگائے بیٹھے ہیں کہ بھائی انڈیا کا یوم آزادی 160 ممالک میں منایا گیا لیکن پاکستان کا نہیں منایا جا رہا. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک ہمارے ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی, ہمارے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے, دوسرے ممالک کو پاکستان کے ساتھ مفاد نہیں ہوں گے, تب تک ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں دے گا. صاف سی بات ہے. دیکھیں دنیا چلتی ہے مفاد کا, نارمل زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن جب ممالک کا آتا ہے تو اس میں کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کا دل ہے یا مملکتوں کا دل نہیں ہوتا. سمپل سی بات ہے, انہیں غرض چاہیے اپنی. رشیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, اب چائنا ہمارا اتنا اچھا دوست ہے, وہ سمپل سی بات ہے اس لیے کیونکہ اسے پاکستان سے غرض ہے اسے انڈیا کو کاؤنٹر کرنا ہے. آپ کو اگر انفلوئنس بنانا ہے, اگر آپ کو اپنا ایک اہمیت دنیا میں لے کے جانی ہے, سب سے پہلے آپ کو چائنا کی جو میں اگر مثال دوں, آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے. ایک زمانہ تھا ان کا بھی انفلوئنس نہیں تھا, وہ بھی اسی طرح پٹتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی اکانومی کو مضبوط کیا, اپنی فوجی پاور کو مضبوط کیا. آج ان کا انفلوئنس ہے. جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, کشمیر کی کوئی وہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی, تو کیا چائنا کے ساتھ ہے جس طرح کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کبھی بھی, کیونکہ ان کا ایک انفلوئنس ہے دنیا میں, ان کی ایک پاور ہے, یونائٹڈ نیشنز میں ان کا ایک مقام ہے. ہمیں سیکھنا صرف یہ ہے کہ لڑنے میں آپس میں فرقہ واریت, صوبائیت, اس سب کو چھوڑیں, زبانوں کو چھوڑیں اور سمپل اپنی اکانومی پہ توجہ دیں اور اپنے کردار پہ توجہ دیں, اپنے اخلاق پہ توجہ دیں, سب بہتر ہو جائے گا. دیکھیں پاکستان تو مختلف دھڑوں کے اندر بٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فرقہ وارانیت جنگ جو ہے وہ الگ چل رہی ہے. پنجابی, سندھی, اسلام آباد والے ایک دوسرے سے لخار بازی رکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں انڈیا کی ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ آج 160 ممالک ان کا یوم آزادی منانے پر مجبور ہو گیا. ان میں یونٹی ہے, ان میں فرقہ وارانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ تمام انڈین ہیں اور وہ انڈیا کا نام بلند کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو فیکٹر ہے جہالت. جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے. جہاں جہالت ہوگی وہاں صوبائیت بھی ہوگی, لسانیت بھی ہوگی. اب دیکھیں نا زبان میں کیا ہے, ہم بول رہے ہیں اردو, پنجابی بھی بولتے ہیں, ہم سرائکی ہیں سرائکی بولتے ہیں, اس میں کتنا ڈفرینس ہے. سب زبانیں سانجھی ہوتی ہیں. ہندی اگر بولیں, میں کہتا ہوں ہندی بھی بولیں, کیا پرابلم ہے. لیکن یہی چند لوگ ہیں اب, اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی پختون ہو. پنجابیوں میں بھی دیکھیں تو کئی لوگ ہیں وہ پشتوں کو برا سمجھتے ہیں, بلوچوں میں دیکھیں, سندھیوں میں دیکھیں, تو ان شارٹ جو جہالت ہے مین وجہ, اور اسی طرح صوبائیت, یہ سب چیزوں کو بیک فٹ پہ ڈالنا چاہیے میرے خیال سے, اور یونٹی رکھنی چاہیے. جو قائد اعظم کے 3 اصول ہیں, ایمان, اتحاد اور تنظیم, اگر ان پہ ہم چل لیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم اچھے سے فالو کریں, میرے خیال سے ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے نیچرلی, کہ ہمارے پاس پہاڑ ہیں, مطلب ٹورزم کے ذریعے ہیں, معدنیات ہیں, ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے, اتنا فرٹائل ایریا. اب اسرائیل کا آپ دیکھیں نا تو 2-3% فرٹائل ایریا ہے, پھر بھی وہ اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں, حالانکہ ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا, 70% ہماری فرٹائل ایریا ہے, اسی طرح ینگ پاپولیشن ہے, اور کتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہی کبھی ہمارے یہاں گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی ہیں, کبھی ہمارے یہاں ہر 10 سال بعد پھر ڈالر اوپر چڑھ جاتا ہے, پھر یہی صوبائیت, لسانیت, پھر دہشت گردی. ان چیزوں سے جب تک نہیں نکلیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا.